یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی مت جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم نشے میں ہو، یعنی نماز ادا کرو ہوش و حواس کے ساتھ ادا کرو، یہ جو نشے میں نماز ادا نہ کرو، نشے میں نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو یہ اصل میں شراب کے حوالے سے، شراب کی حرمت کے حوالے سے جو تدریجاً اس کا حکم نازل ہوئے، تو یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس میں کافی اس کے نقصان ہیں، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں جو نماز کا وقت ہو، تمہیں نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب ہی مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چلے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جب نماز پڑھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، الفاظ اب تمہارے ہوش و حواس، تمہیں ہوش میں ہونا چاہیے، اپنے حواس میں ہونا چاہیے۔ تو ولا جنبا الا عابری سبیلا، ہاں اسی طرح فرما دیا کہ ولا جنبا، اور نہ ہی جنبی حالت میں، ناپاکیزگی کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیلا، ہاں اور نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور نماز جہاں پڑھی جاتی ہے یعنی مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ، الا عابری سبیلا، سوا اس کے کہ رستہ عبور کر رہے ہو، یعنی نماز مسجد سے تم جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد سے نہیں گزر سکتے، الا عابری سبیلا، ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر تم نے کہیں سے مثلا خود نہانے کے لیے پانی لینے جانا ہے تو مسجد سے ہی گزرنا ناگزیر ہے، مجبوری ہے، کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا اجازت ہے، الا عابری سبیلا، مگر یہ کہ رستہ پار کرنے والے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی کہ نہا دھو کر پاک ہو کر ہی مسجد میں جا سکتے ہو اور نماز ادا کر سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیماری کی حالت میں ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک پخانے سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اس عورت کو چھوا، تو یہ یعنی کہ پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد، اور اس کے بعد لامستم النساء، یعنی کہ ہم بستری کی ہے عورتوں سے تو اس حالت میں، کیونکہ انسان پھر ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں فلم تجدوا ماء، اور ساتھ یہ صورت ہو کہ تمہیں پانی نہ ملے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں پر مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، تو یعنی اپنے چہروں پر مسح کر لو، ایک ہاتھ مٹی پر مار کر اسی کو اپنے چہرے پر ملو، اور وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، یعنی کوہنیوں تک، اپنے بازو سمیت، اپنے بازوؤں میں کو کوہنیوں سمیت۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان لوگ بھی رستہ گمراہ کر دو، رستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو بہت بہتر جانتا ہے، وکفی باللہ ولیہ، اور اللہ کی ذات ہی کافی ہے حمایتی، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کی ذات ہی بطور مددگار کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، یہودیوں میں سے ہیں جو کہ باتوں کو، اللہ کی فرامین کو میں تحریف کرتے ہیں، ام مواضعہ، ان کی جگہوں سے، یعنی حکم کہیں کا اسے کہیں جا کے پیش کیا، یعنی بیجا الفاظ کو ادھر ادھر بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سامنے کہتے ہیں ہم نے سنا، مگر دل میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے نہیں ماننا۔
واسمع غیر مسمعن، اور ان کی گستاخی کا یہ عالم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں اسمع، سنیے، غیر مسمعن، ایسا کہ جس کو سنا نہ جائے، وراعنا، اور راعنا کہتے ہیں جس کے بظاہر تو معنی ٹھیک تھے لیکن اس سے مراد وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ جس میں برا معنی نکلتا تھا۔ لیم بالسنتہم، فرمایا یہ الفاظ وہ بولتے ہیں لین بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں کوئی طعن و طنز کے انداز میں، ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی، یعنی سمعنا وعصینا کی جگہ سمعنا واطعنا کہتے، واسمع وانظرنا، اور یہ راعنا کی جگہ واسمع غیر مسمع وراعنا کی جگہ اگر واسمع وانظرنا کہتے، یعنی آپ سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجئے، دیکھیے، لکان خیر لہم، تو یہ چیز ان کے لیے بہتر تھی، واقواما، اور زیادہ مضبوط تھی، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، یعنی وہ ہیں ہی منحوس اور اللہ کی رحمت سے دور، لہٰذا وہ اچھی بات تو کر ہی نہیں سکتے، جو بات کریں گے، جو نیت ہوگی، غلط ہی ہوگی۔ لہٰذا فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، لہٰذا وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم، نہ ہونے کے برابر ان کے اندر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز پر، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی، اس مصدقاً، اور وہ نازل ہوئی اس انداز میں کہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات و انجیل، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو تم لوگ ایمان لے آؤ من قبل، اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن، کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، ان کو سپاٹ بنا دیں، فنردھا علی ادبارہا، تو ہم ان کو ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یعنی پیٹھوں پر پھیر دیں، یعنی چہرہ کمر کی طرف اور گدی سامنے کی طرف کر دیں، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی۔ تو ہفتے والے وہی جو واقعہ گزر چکا سورۃ البقرہ میں، اور اس کی تشریح سورۃ الاعراف میں بھی آئے گی، کہ جنہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، روزگار کا کام نہیں کرنا، مگر انہوں نے ہیلے بہانوں سے اپنی توجہات اور اپنے معاملات جو ہیں وہ مچھلی کے شکار پر رکھے۔ تو فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی بخشش نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اس سے کم تر جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کا شرک کرے، شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ پیش کرتے ہیں، بڑا پاک باز پیش کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ وہ اللہ ہی کے اختیار، اللہ ہی ہے جو کہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کو ان کے ساتھ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انہی کو ہی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اپنے اعمال اختیاریہ سے خود اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے جائیں اور پاک اعمال کریں۔ اس لیے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے برابر بھی ان سے زیادتی نہیں کی جاتی۔ انظر، دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینہ، اور یہی گناہ، واضح گناہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو یعنی کہ
اور یہی گناہ، واضح گناہ کافی ہے، یعنی کہ اور گناہ تو ان کی اپنی جگہ، بذات خود یہ گناہ جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، یہی ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں نصیبا من الکتاب، کتاب کو کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات انجیل کی اصل چیزیں تو انہوں نے بہت کچھ ضائع کر دیا، بس کچھ ان کے پاس باقی ہے۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لے آتے ہیں بتوں پر، والطاغوت اور طاغوت پر، شیطان پر، ویقولون یعنی شیطان اور بتوں کی بت پرستی والے اعمال کر رہے ہیں، ویقولون للذین کفروا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں کہتے ہیں ہؤلائی کہ یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کی نسبت جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی نسبت یہ اہدا سبیلا، یہ زیادہ صحیح رستے پر ہیں۔ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یعنی جن کے دماغ اس قدر خراب ہو چکے ہوں کہ وہ غلط لوگوں کو ٹھیک لوگوں کی بنسبت زیادہ بہتر قرار دیں، تو یہ دراصل ان پر اللہ کی پھٹکار ہی ہے، جس کے زیر اثر وہ ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا فلن ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ کی پھٹکار ہو جائے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، یا پھر ان کا اس بادشاہت میں جو اللہ کی بادشاہت ہے، کائنات کی بادشاہت ہے، کیا اس میں ان کا حصہ ہے؟ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا، اپنا نبی بنایا، تو اس پر ان کو حسد تھا، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اب تک تمام انبیاء ہمارے بنو اسرائیل سے آئے ہیں، تو یہ آخری نبی بھی ہمارے بنو اسرائیل سے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا اس کائنات کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر ایسا ہوتا، لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہ تو لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے، تل برابر بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس، یا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ، اس بات پر کہ اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، والحکمت، اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ یعنی آل ابراہیم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبوت، بادشاہت اور خلافت کے انعامات فرمائے۔ تو یہ بھی آل ابراہیم ہیں۔ آل ابراہیم میں سے حضرت یعقوب کی اولاد کو پہلے عطا فرمائے تمام انبیاء، اور انہی میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ، جیسے حضرات تشریف لائے جن کے پاس بادشاہت بھی تھی۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت عطا فرمائی ہے، یہ رسالت عطا فرمائی ہے، تو اس پر ان کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ حسد کریں اور اعتراض کریں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو اس سے باز رہے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ہی دہتی ہوئی جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم آگ میں جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جیسے ہی ان کی وہ کھالیں پک جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ یعنی ان کی سکن پر جب یہ آگ سے جل جائیں گے، تو کیونکہ سکن کی وجہ سے انسان کو جو آگ کی جلن کی جو تپش ہے وہ محسوس ہوتی ہے، جب سکن جل جائے تو اس کے بعد تک احساس نہیں ہوتا درد کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کی کھال جلے گی، اللہ اس پر اور کھال چڑھا دیں گے تاکہ ان کی عذاب اور تکلیف کا سلسلہ جاری رہے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے،
تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم ان کو خوب سائے دار جگہ میں داخل کریں گے۔ یعنی جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں روشنی تو ہوگی لیکن تپش نہیں ہوگی۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل حقداروں کے سپرد کیا کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، بے شک جس چیز کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وہ بہت خوب ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالی کی اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے ارباب اختیار کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا باہمی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کے پاس، اور اس کے بعد ان کی سنت کی طرف اس کو لوٹاؤ، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعتاً تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، ذالک خیر، ایسا بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے لحاظ سے بہت خوب ہے۔